اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ مجھے اتنے تھوڑے دنوں میں آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا، سبسکرائب کیا، لائک کیا میری ویڈیوز کو، اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ پیار دیں۔ اور یہی کہوں گی کہ اکثر ہم لوگ جو ہے نا اپنی کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ میں خود ایک بیٹی ہوں، ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، ایک بہن ہوں، میں خود ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ بیٹوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرو۔ بیٹوں کے ہم بھول جاتے ہیں، ہم بس یہی ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا، ہمارے بیٹیوں کو کوئی دکھ نہ آئے، لیکن بیٹے بھی تو ہمارے ہی ہیں نا، ہم بیٹوں کو اس لیے بھول جاتے ہیں کہ چلو وہ مرد ہے، اس کو کوئی نہیں عورت۔ ہاں میں ہوں عورت، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب کسی دن میں عورت پر بھی بات کروں گی، لیکن آج میں صرف بیٹوں پر بات کروں گی کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ میرے بیٹے کے نصیب اچھے کرنا۔ جب ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں نا تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، اس نے اپنی بیٹی دی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹوں کو ہم بھول جاتے ہیں، بالکل یہ بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کوئی دکھ پریشانی بیٹیوں کو نہ آئے، کیونکہ بیٹی جو رہتی ہے وہ بہت مشکل سے سنبھل پاتی ہے، اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گی، بیٹیوں پہ پھر کبھی بات کروں گی، وہ بہت لمبی کہانی ہو جاتی ہے۔ بیٹوں کے لیے اس لیے بولوں گی کہ بیٹی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا دکھ ہمیں بتا نہیں پاتے، وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ اگر ان کے نصیبوں کے لیے ہم دعا کریں گے، اگر ان کا ایک جیون ساتھی اچھا ہوگا، ان کے ساتھ اچھا چلے گا، جیون ساتھی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ مل کر چلے گا، تو دونوں کی جوڑی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا انشاءاللہ، اور بہت خوشیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کے بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے کرے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک مرد اتنی محنت ہمارے لیے کرتا ہے کہ وہ جو اپنے کام کے لیے باہر جاتے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، ہم جس اسٹیٹس میں معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ان کی فیملی ملک میں ہے تو وہ وہاں جا کر صبح جاتے ہیں پنچھیوں کی طرح، پرندوں کی طرح۔ یہاں پر رہنے والے بھی لوگ مزدور دار جو طبقہ ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اکثر ہم روڈز پہ جاتے ہیں تو وہاں پر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں، صبح پنچھی کی طرح چلے جاتے ہیں اور شام کو پنچھی کی طرح گھر آتے ہیں، جیسے پرندے صبح دانہ چگنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور جب دانہ چگ کے ان کے کھانے کا ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو گھر واپس آ جاتے ہیں، تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں میں، ہمیں پلیز اپنے بیٹوں کے، بھائیوں کے اور شوہروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے اور سب کے بھائی بیٹوں کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے گھر سے نکلتے ہیں صبح اور خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچیں، اپنی فیملی میں پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے کرے اور بیٹوں کے بھی۔ ہم بیٹیوں کے پیار میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم بیٹوں کو بھول جاتے ہیں، ہم بیٹوں کو بالکل بھی جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کی بیٹیوں کے سب کے بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے، اور
یہ میرے پیچھے جو آواز آ رہی ہے میرے بیٹے کی ہے. ماشاءاللہ سے بیٹے بھی ہیں بیٹی بھی ہے اور میں بیٹی سے بھی خوش ہوں. اگر ہمارے بیٹے بھائی کما کر لائیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے نا. گھر میں رہنے والی عورتیں اگر ہم تھوڑا سا اونچے طبقے میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، یا پھر ہمارا اب تو یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے کہ عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ دیہات کچھ گاؤں ایسے ہیں ابھی بھی جہاں پر عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ صرف گھر کو سنبھالتی ہیں. اور گھر سنبھالنا بھی بہت معنی رکھتا ہے، اور گھر سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بس یہی ہے کہ جو باہر جاتے ہیں ہمارے لیے مرد بھائی بہن بیٹے، اللہ تعالیٰ ان